السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی ایسا نبی نہیں بھیجا گیا جس نے اپنی امت کو کانے اور جھوٹے دجال سے ڈرایا نہ ہو۔ تو خوب سن لو کہ وہ کانا ہوگا اور تمہارا رب کانا نہیں ہے، اور اس کی دونوں آنکھوں کے بیچ یعنی پیشانی پر کافر لکھا ہوگا۔ اس کی وضاحت یہ ہے کہ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کی جسمانی نشانیوں کا ذکر کیا ہے، جس میں بتایا کہ دجال ایک آنکھ مٹی ہوئی ہوگی اور اس کی پیشانی پر کافر لکھا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کاف را کے حروف کو ہجے کر کے واضح کیا تاکہ ہر مسلمان اس کو پہچان سکے، چاہے وہ پڑھا لکھا ہو یا نہیں۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ دجال کی شناخت ایک واضح علامت کے ذریعے کی جائے گی اور ہر مومن اسے پہچاننے کی صلاحیت رکھے گا۔ کچھ علماء اس بات کی تویل کرتے ہیں کہ کافر کا لفظ حقیقتاً لکھا ہوا نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ مومنین کے دلوں میں ایمان کا نور بھر دے گا، جس سے وہ دجال کو دیکھتے ہی پہچان لیں گے کہ وہ ایک جھوٹا اور شعبدہ باز ہے۔ دوسری طرف کافر اس کی دھوکہ دہی کو حقیقت سمجھ کر اسے سچا مان لیں گے۔ لیکن اس حدیث کے الفاظ سے یہ تویل درست نہیں لگتی، کیونکہ حدیث میں واضح طور پر کافر لکھا ہوا ہونے کا ذکر ہے۔ یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ دجال کے لیے یہ ممکن نہیں ہوگا کہ وہ اپنی پیشانی پر لکھے ہوئے کافر کے الفاظ کو مٹا سکے، ورنہ وہ لازمان ایسے کرتا تاکہ زیادہ لوگوں کو گمراہ کر سکے۔ لیکن مومن چاہے ان پڑھ ہو اس لفظ کو پڑھ سکے گا، اور کافر چاہے پڑھا لکھا ہو اس لفظ کو نہیں پڑھ سکے گا۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک معجزہ اور آزمائش ہوگی تاکہ مومن اور کافر میں فرق واضح ہو سکے۔ اسی طرح سے ایک دوسرے حدیث میں دجال کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیت المقدس کی آبادی یثرب مدینے کی بے آبادی کا پیش خیمہ ہوگی، اور یثرب کی بے آبادی کے نتیجے میں بڑی جنگ ہوگی، اور اس جنگ کا ظہور قسطنطنیہ استنبول کی فتح ہوگا، اور قسطنطنیہ کی فتح کے بعد دجال آئے گا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اس حدیث کے بیان کرنے والے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی ران یا کندھے پر مارا، پھر فرمایا، بلا شبہ یہ واقعہ اس طرح حق ہے جیسے کہ تم یہاں ہو اور یہاں بیٹھے ہوئے ہو۔ اس کی وضاحت یہ ہے کہ یہ حدیث حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے قریب ہونے والے چند اہم واقعات کا ذکر فرمایا ہے۔ ان واقعات میں بیت المقدس یعنی یروشلم کی آبادی، مدینہ منورہ کی ویرانی، ایک بڑی جنگ، قسطنطنیہ موجودہ استنبول کی فتح، اور آخر میں دجال کا ظہور شامل ہے۔ بیت المقدس کی آبادی یہ اس بات کی علامت ہے کہ بیت المقدس یروشلم کے ایک اہم اسلامی مرکز بن جائے گا، اور وہیں مسلمانوں کی آبادی بڑھے گی۔ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بیت المقدس دوبارہ مسلمانوں کے زیر قبضہ آ جائے گا۔ یثرب یعنی مدینہ کی ویرانی، پہلے بیت المقدس آباد ہوگا اور وہاں کی آبادی بڑھے گی، اس کے بعد مدینہ منورہ ویران ہو جائے گا، اور یعنی لوگ وہاں سے نکل کر ہجرت کریں گے اور تعمیرات کا سلسلہ رک جائے گا۔ آج مدینہ میں یہ اثر ظاہر ہو رہے ہیں، جہاں لوگ کم ہوتے جا رہے ہیں اور آبادی کا اضافہ رک چکا ہے۔ بڑی جنگ ہوگی یعنی مدینہ منورہ کی ویرانی، ایک بعد ایک بڑی جنگ ہوگی جسے ملحمہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ جنگ مسلمانوں اور ان کے مخالفین کے درمیان ہوگی، جس کے نتیجے میں بہت تباہی ہوگی۔ قسطنطنیہ کی فتح، اس بڑی جنگ کے بعد مسلمان قسطنطنیہ یعنی موجودہ استنبول کو فتح کرے گا۔ یہ فتح مسلمانوں کی ایک بڑی کامیابی ہوگی، اور اس کے بعد ایک نئی اسلامی ریاست کا آغاز ہوگا۔ دجال کا ظہور ہوگا یعنی فتح قسطنطنیہ کے بعد دجال ظاہر ہوگا، جو ایک بہت بڑا فتنہ ہوگا۔ دجال لوگوں کو گمراہ کرے گا اور دنیا میں فساد پھیلائے گا۔ آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو یقین دلایا کہ یہ واقعات حقیقت میں اسی طرح ہوں گے جیسے آپ ان کے درمیان موجود ہیں۔ یہ حدیث مسلمانوں کو آخرت کی تیاری کی طرف متوجہ کرتی ہے اور ان کو ان فتنوں کے لیے تیار رہنے کی نصیحت کرتی ہے جو قیامت سے پہلے کچھ اہم واقعات پیش آئیں گے۔ اللہ حافظ۔